السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ذات، میری اسلامی بہنوں، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو تا زندگی ہم گنہگاروں کے لیے یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی. اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے. وہ پیارے پیارے آقا نے ساری زندگی ہم گنہگاروں کے لیے ہماری بخشش کی دعائیں فرمائیں. تو پیاری بہنوں، ہم سب اس انداز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں کہ آسمان و زمین کے فرشتے بھی گواہ ہو جائے کہ یہ آقا کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں میں شامل ہونے لائق ہو جائے. ایسا وہ کہہ دے کہ کاش بات بن جائے کہ ہم گنہگار آقا کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں میں اللہ شامل فرما لے. اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے. تو پیاری بہنوں، جان و دل ہوش قرات سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش قرات سب تو مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ پیاری پیاری بہنوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا بھی تو، میرے پاس تھا بھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. کاش آپ کے اس اقوال کے صدقے، آپ کے اس اشعار کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی، جب آپ نے یہ شعر فرمایا نا تو تمام آپ کے پاس آپ کے بڑے بڑے اللہ کے خاص بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سب کو ایسے کشف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ وہ کشف سے ساری دنیا کے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے نہ موبائل کی ضرورت پڑتی ہے، نہ دیکھنے کے لیے ٹی وی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ والے جو خاص ہوتے ہیں نا، وہ آنکھ بند کرتے ہیں اور سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، اور کون کیا کر رہا ہے دلوں کے حالوں سے واقف ہوتے ہیں، دلوں کے حالوں سے واقف ہوتے ہیں. تو جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ اشعار نکلے کہ ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، کوئی آیا گیا بھی نہیں جو میرا دل لے گیا. تو پھر میرا دل گیا کہاں؟ تو تمام جتنی آپ کے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب مجلس والے بھی بڑے شاندار صاحب کشف تھے. انہوں نے سمجھ لیا کہ اعلیٰ حضرت نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں. بات کیا ہے؟ جب آپ فرما رہے ہیں میرے سینے میں دل نہیں ہے تو یقیناً 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 آپ کے سینے میں ابھی دل نہیں ہے. سبحان اللہ. اب ڈھونڈائی شروع ہوئی، اعلیٰ حضرت کے دل کو ڈھونڈنا شروع کیا، آنکھیں بند کی اور دیکھا عرش پاک تک تمام آسمان میں ساتوں آسمان ڈھونڈے، کہیں اعلیٰ حضرت کا دل نظر نہیں آیا. ساتوں زمین دیکھی، اعلیٰ حضرت کا دل نظر نہیں آیا. دنیا میں دیکھا، مدینہ منورہ، مدینہ پاک، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا مدینے میں مسجد نبوی کے اندر سنہری جالیوں کے پاس ایک دل تڑپ تڑپ کے مچل مچل کے صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا. اس قدر تڑپ تھی اور تڑپ کے ساتھ صلاۃ و سلام وہ دل پیش کر رہا تھا. تمام آپ کے مجلس والے پھر کہنے لگے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. در روز کے مقابل، در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ
पूछ कैसा पाया, कैसा पाया मतलब ये ना पूछ कैसा पाया, वो दिल इस कदर तड़प रहा था, आका की जुदाई में तड़प रहा था, आका की मोहब्बत में तड़प रहा था। ये आला हज़रत का दिल है। और हम मसला के आला हज़रत वाले, काश उनके कदमों की धूल हमें भी नसीब हो जाए और हमारा भी दिल, हम बैठे यहाँ रह जाए और दिल वहाँ तड़पे जहाँ के हम दीवाने हैं, जहाँ के हम उम्मीदवार हैं, जहाँ के टुकड़ों में हम पलते हैं। वो प्यारे आका की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जानो दिल होश क़िराअत सब तो मदीने पहुँचे और तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। तो फिर हम मदीने चले, हम मदीने चले, देखो देखो ज़रा हम मदीने चले, और उनके मीनार पर गुंबदे सब्ज़ पर, उनके मीनार पर गुंबदे सब्ज़ पर जब पड़ेगी नज़र, जब पड़ेगी नज़र, जब पड़ेगी नज़र, क्या सुरूर आएगा। हम मदीने चले, हम सुरूर आएगा, हम मदीने चले, हम मदीने चले, हम मदीने चले। तो चले ना मदीने, तो दिल कैसे होने चाहिए? पाक पाक, साफ साफ, मोहब्बत से भरपूर। और कहीं घर में तो नहीं घूम रहे दिल, वापस लाओ यहाँ पर। और यहाँ से फिर अब हम इश्क की प्लेन में सवार होकर, इश्क के प्लेन में सवार होकर आका की बारगाह में दरूद पढ़ने हमारे दिल जा रहे हैं। तो आंखों को बंद कर लीजिए, गुंबद खज़रा को के तसव्वुर को जमा लीजिए, दिल से तमाम कुदरत, बुग़्ज़, हसद, जलन, बुराइयाँ दूर कर लीजिए, दिलों को पाक करके अब हम आका की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करने जा रहे हैं। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और दूसरी मर्तबा इश्क व मोहब्बत में झूम के भी दरूद पाक का तोहफा पेश कर दीजिए। बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और तीसरी मर्तबा इश्क व मोहब्बत में झूम के दरूद पाक का तोहफा पेश कर दीजिए। बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारी बहनों, आज हमारे बयान का मौजू है अल्लाह के इश्क में जीना, अल्लाह के इश्क में मरना, अल्लाह की रज़ा को हासिल करना। और हम हमेशा से उन्वान पे ज़्यादा जोर देते हैं कि हम दुनिया में आए अल्लाह की इबादत करने और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए, कि जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद हो, जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद हो, हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला, हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला, गुनाहों की आदतें छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदतें छुड़ा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो प्यारी बहनों, इसी सिलसिले में हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि सबसे पहले तो हम जो भी बात करते हैं अल्लाह के रसूल की अक़वाल, अल्लाह का कलाम और अल्लाह के हबीब की हदीस पाक से ही हम अपनी बात को आपके सामने रखते हैं। तो प्यारी बहनों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब कोई बंदा अगर कोई नेकियां करता है, भलाइयां करता है, नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, ज़कात देता है, हज करता है या दीन की खिदमत करता है, दीन के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें करता है, अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन अगर उसमें ज़र्रा बराबर भी
غور سے سنو, ذرہ برابر بھی اگر ریا آ جائے, کیا آ جائے, ریا آ جائے, تو وہ عمل اس کے قابل کچھ بھی اس کو فائدہ پہنچانے والے نہیں ہے, وہ عمل اس کے کوئی کام کا نہیں ہے. حشر کے دن اللہ تعالیٰ جب میزان پہ سب کے حساب کتاب ہوں گے, اللہ رب العزت کے سامنے بندوں کو پیش کیا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے قرآن پڑھنے کے والے حافظ بھی آئیں گے, شہید بھی آئیں گے. اللہ رب العزت کے سامنے کون آئیں گے؟ دین کے مبلغ بھی آئیں گے, دین کے عالم دین بھی آئیں گے. سب کا حساب ہوگا, اور حساب ہوگا تو جس پہ یہ جیسے چاہے حافظ ہی کیوں نہیں, حافظ کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے, حافظ سے بھی بڑا درجہ ہوتا ہے کس کا؟ عالم دین کا, عالم دین کا. اور اس پہ شہید کا مرتبہ وہ بھی بہت بلند ہے. تو یہ اتنے بڑے ہم لوگ اس کی تمنائیں کرتے ہیں نا کہ کاش ہم حافظ ہوتے, کاش ہم عالم ہوتے, یہ سب بولتے ہیں, سب کی تمنا ہوتی ہے نا, یا کاش ہم کوئی دین کے مبلغ ہوتے, یا اللہ میں شہادت میں شہیدوں میں شامل فرماتا. تو پیاری بہنوں, تمنا تو سب کی ہے, لیکن تمنا کیسی ہونی چاہیے؟ خالص, خالص, کہ ہماری جو بھی کام ہم دین کے لیے کریں اس کا مقصد کیا ہو؟ دنیا کو خوش کرنا نہیں ہو, اس کا مقصد کیا ہو؟ صرف اللہ کے رسول کو راضی کرنا اگر مقصد ہے, تو یہ تمام کوششیں, تمام علم, تمام شہادت اور تمام جتنی دین کی خدمت, یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہے. چاہے ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ میرا کوئی بندہ ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے, چھوٹی سی نیکی, ایک چھوٹا سا نیک عمل, اور وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ خالص اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. ہلکا سا 1 روپے کا اگر صدقہ کرتا ہے نا, 1 روپیہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, وہ 1 روپیہ کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں, اللہ ہاتھ سے پاک ہے. ہاں, یہ مثال دی گئی کہ حدیث پاک ہے کہ اس چیز کو, اس نیکی کو, اس عمل کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے, اور پالتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے برابر بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بڑا دھنی ہے, بڑا دھنوان ہے, بڑا کروڑوں پتی ہے, ارب پتی ہے, اس نے لاکھوں روپے کا دین کی خدمت میں لگا دیے, لیکن اگر اس کا اللہ دلوں کو جاننے والا ہے, ہم دھیرے بولتے ہیں نا وہ بھی سنتا ہے, ہماری سسراہٹ بھی سنتا ہے, اور ہم نہیں بھی بولتے نا وہ بھی سنتا ہے, ہمارے دل میں جو ہے وہ سب جانتا ہے. تو اگر ہمارا عمل کہ ہم نے اگر 1 روپیہ بھی خالص چھپا کے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں صدقہ کروں, میرے پاس زیادہ تو کچھ نہیں ہے, بس جتنا ہے میں اتنا اللہ کی راہ میں اسی لیے خرچ کروں کہ میرا رب خوش ہو جائے, تو وہ 1 روپیہ وہاں پر پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے. اور اگر لاکھوں کروڑوں روپے اگر بندے نے خرچ کیے, لیکن اس کے لیے, اس کے پیچھے اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے لیے پبلک مجھ کو سخی کہلائے, سخی لوگوں کی نظروں میں کیا کہلاؤں؟ بڑا سخی ہوں میں, بڑا وہ ہوں میں, دین کے لیے بڑی خدمت کر رہا ہوں. اگر اس کی منشا پبلک نہیں جانتی. ایک بات بڑی اچھی ہے, بندہ دکھاوے پسند کرتا ہے. بندے کی خصلت کیا ہے؟ کوئی اوپر سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے, دکھاوا کرے, بہت ایسے ہیلپ کرنے کی کوشش کرے, اچھا کرے, وہ بڑا اچھا دکھتا ہے. لیکن اللہ دکھاوا نہیں, نیت پسند کرتا ہے. کتنا فرق ہے اللہ اور بندے میں, کتنا فرق ہے. اللہ کا بندہ جو ہے نا وہ نیت نہیں جانتا, وہ نیت بیچارہ بندہ آگے اس کی اچھائی چاہ رہا, وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا. دکھاوے کی محبت کر لی تو وہ اس کو سمجھ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں, اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ نیتوں کو جانتا ہے, اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اس لیے کیا ہے کہ ہر نیت کا, ہر کام کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اس کی نیتوں پہ ڈیپینڈ ہے. اگر نیت اچھی ہے تو قبول ہونے والا ہے. تو پیاری بات ہے, سمجھ لو کہ اگر ذرہ برابر بھی, میرے آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بھی کام میں اگر ذرہ برابر بھی ریا آ جائے, میں آ جائے, میں نہیں ہونا, ہم کیا ہونا ہے؟ یہ میں جو ہے نا, میں نے اس شیطان کو برباد کر دیا. سارے فرشتوں کے ساتھ اچھا پیچھا تھا نا, فرشتوں کو درس بھی دیتا تھا, فرشتوں کا عالم دین تھا, فرشتوں کو پڑھاتا تھا. لیکن اس میں اگر ہم والی بات رہتی, اللہ نے حکم دیا کہ چلو میرے فرشتوں سب کے سب آدم کو سجدہ کرو, اس نے ہم میں شامل رہنا تھا نا, ہم میں آ گیا, میں نہیں, میں, اس لیے وہ اکڑ گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ابا واستکبرا, وہ اکڑ گیا اس لیے اکھڑ گیا. اور جس نے اپنے آپ کو میں سمجھا وہ گیا کام سے. انا کو فنا, ہمیشہ میں کہتی ہوں, انا کو فنا کیے بنا رب نہیں ملتا. انا کو جب تک ہم فنا نہیں کریں گے, ہم ہیں سب, کون ہیں؟ ہم ہیں. اور ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ سب مل کے اگر ہم ہیں تو بہت اچھے ہیں,
اور اگر میں ہوں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. مجھے بھائی سے جب میں کہنے کے لیے گئی تھی نا اعلان کے لیے اپنے یہ پروگرام کے لیے, تو انہوں نے کہا باجی ٹھیک ہے نا, بالکل اعلان ہو جائے گا, آج ہی کر دے, کب سے کرنا ہے, اچھا نام لینا ہے کیا آپ کا؟ میں نے کہا نہیں بھائی, نام کے لیے میں کام نہیں کرتی, میرا نام تو ہرگز مت لیجیے گا. بہت سارے محلوں میں نام لیتے ہیں کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ بھی آتے ہیں الگ الگ لوگ تقریر کے لیے, تو وہاں پہ لیتے, وہاں پہ میں نہیں بولتی کہ کبھی میرا نام لو, لیکن یہاں پہ تو بھول کے میرا نام مت لینا. میں نام کے لیے کام, آج نام ہو جائے گا, حشر کے دن نام ہوگا کیا؟ آج یہ ہوگا کہ یہ تو میری بندی صرف اپنے نام کو کام کر رہی تھی, تو اپنے نام کے لیے اگر جو کام کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خطبہ, ضرور ایک بار پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی اللہ